یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ دنیا بھری پڑی ہے ہر انسان سے، ہر طریقے کے انسان سے۔ یہاں بہت اچھے بھی ہیں، بہت برے بھی ہیں، بہت نیک بھی ہیں، بہت گناہگار بھی ہیں، اللہ کی مانتے بھی ہیں، اللہ کے نام ہی مانتے ہیں، اللہ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ ہر طریقے کے انسان ہیں، ہر طریقے کے۔ لیکن میرے دوستو دیکھو نا، آج ہم لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی آ گئی ہے، ایک بہت بڑی کمی۔ ایک چیز تو ہمارے اندر ایسا لگتا ہے شاید ہے ہی نہیں، جو کہ سب سے خاص ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ یہاں پر بہت علم والے بھی ہیں، بہت سمجھدار بھی ہیں، بہت صلاحیت والے بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، ہر طریقے کے ہیں۔ عالم دین بھی ہیں، تبلیغ والے بھی ہیں، بڑے تجارت والے بھی ہیں، بڑی بڑی تجارت والے بھی ہیں، بڑے بزنس مین بھی ہیں، بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں، بڑے بڑے علم، بڑی بڑی ترقیوں والے بھی ہیں، بڑی بڑی طاقت والے بھی ہیں، ہر طریقے کے انسان ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے ہم لوگوں کے اندر ایک چیز تو شاید ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، جس کے ہونے سے دل جڑتے ہیں، جس کے ہونے سے پیار بڑھتا ہے، جس کے ہونے سے ایک محبت نام کی جو چیز ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جس کے ہونے سے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، جس کے ہونے سے ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جس کے ہونے سے ایک دوسرے کو درد کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے احساس کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے غم کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی فیلنگ کو سمجھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سوچو تو صحیح، وہ ایسی چیز کیا ہے جو شاید ہمارے اندر ایسا لگتا ہے ہی نہیں۔ دکھاتے تو ہیں، ہے ہی نہیں، ہر طریقے کے انسان ہیں، لیکن وہ چیز بڑی کمزور ہے۔ وہ کیا ہے میرے دوستو؟ وہ ہے اخلاص۔ اخلاص۔ آج کچھ عالم بھی ایسے ہیں، کچھ تجارتی بھی ایسے ہیں، کچھ بڑے حکمران بھی ایسے ہیں، کچھ بڑی ڈگری والے بھی ایسے ہیں، کچھ بڑی پوسٹ والے بھی ایسے ہیں، کچھ بڑا کام کرنے والے بھی ایسے ہیں جو اپنے اخلاص سے دور ہیں۔ اخلاص دکھاتے ہی کوئی نہیں، لگتا ہے اخلاص ہے ہی کوئی نہیں۔ محبت بھی کوئی چیز ہے، محبت بھی کوئی نام ہے، ایسا لگتا ہے یہ ہے ہی کوئی نہیں۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اپنی کڑوی زبان کی وجہ سے پتہ ہی نہیں لگ پاتا، پتہ ہی نہیں لگنے دیتے کہ ان کے اندر اخلاص ہے بھی یا نہیں۔ میرے دوستو، نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، برے لوگوں سے، ہر طریقے کے لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے، بھری پڑی ہے۔ لیکن جو جنت کی طرف جا رہا ہے ایک راستہ، ایک راستہ، حالانکہ سبھی جنت کی طرف جا رہے ہیں، نیک لوگ بھی جنت میں جائیں گے، سچے لوگ بھی جنت میں جائیں گے، اللہ کی ماننے والے بھی جنت میں جائیں گے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نبی کی سنتوں کو اپنانے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو اپنا کر چلے گا وہ سب جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، سب کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ہر ایمان والے کو جنت ملے گی، ہر ایمان والے کو۔ میرے نبی نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے جاؤ، لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ تو الحمدللہ ایمان والے تو ہم سب ہیں، ہم سب ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک چیز کی ہم میں سب میں کمی ہو رہی ہے، ایک چیز کی ہم میں کچھ کمی ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے، وہ اخلاص ہے۔ ہم دکھاتے ہی کوئی نہیں کہ ہمارے اندر اخلاص بھی ہے، ہم کسی سے اخلاص سے پیش ہی نہیں آتے، اپنے اخلاص ہی نہیں دکھاتے۔ حالانکہ میں ایک ایگزامپل دوں، ایک مثال دوں۔ اب دیکھیے نا، نیک لوگ بھی، اچھے لوگ بھی، طالب علم بھی، تجارتی بھی، حکمران بھی، طاقتور بھی، سائنٹسٹ بھی، مالدار بھی، غریب بھی، فقیر بھی، انجینئر بھی، ڈاکٹر بھی، سائنٹسٹ بھی، ہر طبقے کا آدمی، ہر طبقے کا لوگ، ہر طبقے کا انسان، ہر طبقے سے جڑا ہوا، عالم دین بھی، عالم بھی، مفتی بھی، قاری بھی، سب ایک ہی راستے پر ہیں، سب ایک ہی راستے پر ہیں۔ لیکن ایک راستہ جو دوسرا ہے وہ بہت کم چل رہا ہے، بہت کم۔ وہ کون سا ہے؟ وہ اخلاص کا راستہ ہے، محبت کا راستہ ہے، پیار کا راستہ ہے،
नफ़रतों को दूर रखने वाला रास्ता है, वो बड़ा कम चल रहा है और सीधा जन्नत में जा रहा है, सीधा। एग्जाम्पल, एक मिसाल, हम लोग जो ना कैसे हो रहे हैं कि अपने इखलास ही नहीं दिखाते, अपनी मोहब्बत ही नहीं दिखाते, तो अल्लाह के बंदों कैसे प्यार बढ़ेगा? ये फैमिलियों में प्यार क्यों नहीं है? ये भाई भाई में क्यों नहीं बनती है? ये दोस्त दोस्त में क्यों नहीं बनती है? ये भाई बहनों में क्यों नहीं बन रही है? ये बेटों में माँ बाप से, माँ बाप के बच्चों से क्यों नहीं बन रही है? बताओ तो सही। ये औलादों के अपने माँ बाप से और उनके माँ बाप के अपनी औलादों से क्यों नहीं बन रही है? इखलास ख़त्म कर रहे हैं, मोहब्बत ख़त्म कर रहे हैं, प्यार ख़त्म कर रहे हैं, एहसास ख़त्म कर रहे हैं। ये मियाँ बीवियों में इतनी नफ़रतें क्यों हो रही हैं? कड़वी ज़बान, बात में मिठास नहीं, अल्फाज में मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, तो ये दिल तो टूटेंगे ही। जब कड़वी ज़बान हो जाएगी, दिल काला हो जाएगा, नफ़रतों से इंसान भर जाएगा, रब का नाशुक्र हो जाएगा, रब को याद नहीं करेगा, नबी को भुला देगा, नबी की सुन्नतों की याद न रखेगा, तो फिर तो गाफिल होगा ही, फिर तो दिल काला होगा ही, फिर तो गुनाहों में मुब्तला होगा ही, फिर तो बदअखलाक होगा ही। बताओ तो सही मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को पहचानते हुए अपने रब को पहचानो कि वो क्या कहता है, उसका हुक्म क्या है। इस दुनिया में जो हमारे प्यारे नबी आए, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कैसे थे? आपकी बातें कैसी थीं? आपके अखलाक कैसे थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कैसी गुफ्तगू करते थे, कैसी बातें करते थे, कैसी लोगों से मोहब्बत करते थे? हम पढ़े तो सही, देखे तो सही, जाने तो सही। हम अपने नबी को उम्मती तो फ़ख्र से कहते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने नबी के तरीके को अपनाते हैं, तो उनकी बातों को क्यों नहीं मानते? उनकी बातों की तरह बात क्यों नहीं करते? वो कैसी मोहब्बत करते थे, क्यों ऐसी मोहब्बत नहीं करते? बताओ तो सही। वो तो उनसे भी मोहब्बत करते थे जो उनसे नफ़रत करते थे, उनसे भी प्यार करते थे। हाँ, उनसे भी प्यार करते थे। बताओ तो सही, हमारी कैसे ज़िंदगियाँ हो रही हैं? हम मुसलमान हैं ना, हम ईमान वाले हैं ना, हम अल्लाह को मानने वाले हैं ना, तो फिर इतनी नफ़रतें क्यों? ये मोहब्बतें क्यों ख़त्म हो गई हैं? ये मोहब्बतें क्यों ख़त्म हो रही हैं? अल्लाह को क्यों भुलाया जा रहा है? अल्लाह के करीब क्यों नहीं आते? क्यों अल्लाह के हुक्म को तोड़कर ज़िंदगी बिता रहे हैं? क्यों अल्लाह के बंदों का दिल दुखाते रहते हैं? बहुत लोगों के अंदर ये कमियाँ पाई जाती हैं। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। हम सब, अगर कोई हमसे बदज़बानी से पेश आए, अगर कोई हमसे बुरे जुमले कहे, बुरी बात कहे जो हमें नापसंद हो, हमसे गलत बोले, हमें बर्दाश्त होगा, हम अच्छा लगेगा? तो फिर हम क्यों दूसरों से ऐसे अल्फाज कहते हैं? फिर क्यों दूसरों को गलत कहते हैं? फिर क्यों इखलास से पेश नहीं आते? हमारे इस्लाम क्या हमें यही सिखाता है? मेरे भाइयों, जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। हाँ, अल्लाह के तो सभी बंदे हैं, सभी बंदे हैं। तो अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करें। और वो जो रोड खाली चल रहा है, इखलास वाला रोड, हाँ, अपने अंदर ये लाएं, उस रोड को भी पकड़ें। इसकी बहुत कमज़ोरी कर दी है। आज मुसलमान किन कामों की तरफ जा रहा है, किन अल्लाह के हुक्मों की तरफ जा रहा है, ये कौन सी नबी की सुन्नतों को अपना रहा है? बताओ, मुसलमान की ज़िंदगियाँ कहाँ गुजर रही हैं? क्या भूल गए हैं कोई अल्लाह है? क्या भूल गए हैं कोई ताकत है? क्या भूल गए हैं हमें किसी ने बनाया है, हमारा कोई मालिक है, हमें किसी के पास जाना है? क्या भूल गए हैं? हमारे बाप दादा भी आए थे, उनके भी बाप दादा आए थे, फिर उनके भी बाप दादा आए थे, फिर उनके भी बाप दादा आए थे। कोई बाकी नहीं रहा है, कोई इस दुनिया में नहीं रहा। कब्रों की पता नहीं है किसकी कौन सी कब्र है। और हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, हम भी अपने अल्लाह के पास चले जाएंगे, हम भी उनकी ही तरह चले जाएंगे।
क्यों ये नफरतें, क्यों ये दिलों को तोड़ना, क्यों अपने भाई बहनों से, माँ बाप से, अपनी बीवी से, अपने शोहर से, अपने ही लोगों में नफरतें करना, उनसे नाराज़ रहना, ये किसके लिए है? किसका अल्लाह राज़ी होता है? नबी खुश होते हैं, अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है, क्यों ऐसे काम करते हैं? मरना नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो, अल्लाह के बंदों से प्यार करो। हाँ, उनकी तरफ मोहब्बत से, इखलास से पेश आओ, उनसे मोहब्बत से पेश आओ, अपने अखलाक दिखाओ, अपने अखलाक बनाओ। हम सब इसके मोहताज हैं। हम सब जिससे भी मिले बड़ी मोहब्बत के साथ मिलें, बड़े प्यार के साथ मिलें। प्यार फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, प्यार फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, मोहब्बत से पेश आओ, दिल के खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ एक जाहिर करो कि मुझे आपसे मोहब्बत है अल्लाह की रज़ा के लिए, मुझे आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है। हाँ, आपका दोस्त हो, आपके माँ बाप हो, आपके बीवी बच्चे हों, आपका शौहर हो या आपकी बीवी हो, आप इखलास दिखाओ और अल्लाह के बंदों से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, सिर्फ अल्लाह के लिए। उनको अल्लाह की तरफ लाओ, उनको अल्लाह के हुक्म के बारे में बताओ, उनको बताओ कि अल्लाह किन बातों से राज़ी होता है, किन बातों से नाराज़ होता है, हमें क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। उनको बताओ कि हम मुसलमान हैं, हमें हराम की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें हराम नहीं करना चाहिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। ये हमारे अल्लाह के हुक्म नहीं है कि हम इन कामों को करें, किसी को धोखा दें, ये अल्लाह के हुक्म नहीं है। किसी से झूठ बोलें, ये अल्लाह के हुक्म नहीं है। हाँ, हमारा इस्लाम सिखाता है, ये अल्लाह के हुक्म है, सबसे मोहब्बत करें, सबसे प्यार करें, किसी को धोखा ना दें, ये अल्लाह के हुक्म है। हाँ, सबसे मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, इखलास के साथ पेश आएं, उनको बताएं कि अल्लाह की कैसी ताकत है, अल्लाह कैसा रब है, कैसा अल्लाह है, उनको बताएं और ख़ुद भी समझें इन बातों के बारे में और रब के मोहताज बनकर रहें और अपने अल्लाह से कहें कि ए अल्लाह तो हमारे दिल को नरमी वाला बना, मोहब्बत वाला दिल बना। ए अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह तो हमें दोनों जहानों में कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह से कहें, अल्लाह से मांगें और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ लाएं। हमारी ज़िंदगी जना कैसे गुजर रही है, ये कैसे अखलाक हैं, ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा प्यार है, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा अल्लाह का हुक्म है, ये कैसा नबी का तरीका है, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को समझो, अपने अल्लाह को पहचानो, अपने अल्लाह के हुक्मों को पहचानो। अल्लाह की कसम, ये कब्र हशर की बातें, ये कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है, ये पेश आनी है। हर इंसान को मौत का जायका चखना है, हर इंसान को कब्र की घाटी से गुजरना है। वो पुल सिरात भी देखनी होगी, वो अल्लाह का मैदान भी देखना होगा जहाँ अल्लाह हिसाब किताब करेगा। फिर अल्लाह के हुक्म भी देखने होंगे और फिर अल्लाह के फैसले भी देखने होंगे और उन पर अमल भी करना होगा। अगर यहाँ हम अल्लाह की मान कर जाएंगे, अल्लाह को राज़ी कर जाएंगे, अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी बिता कर जाएंगे, तो वहाँ कल अल्लाह हमारी मानेगा, वहाँ अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। हालांकि मोहब्बत तो यहाँ भी करता है, वहाँ भी मोहब्बत करेगा, हमें कामयाब करेगा। अल्लाह कहता है, मैं अपने ईमान वाले बंदों की और रसूलों की दुनिया की ज़िंदगी में भी मदद करता हूँ और कल क़यामत के दिन भी मदद करूँगा। हाँ, ये अल्लाह कहता है, कल क़यामत के दिन भी मदद करूँगा। कोई मजाक नहीं है कि जन्नत और जहन्नम है, अल्लाह का ऐसा अज़ाब है, अल्लाह की ऐसी नेमतें हैं। हाँ, सबको वहाँ जाना है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो ये ज़िंदगी कैसे बिता रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है और ये जो रिकॉर्डिंग है, ये मेरा रब सब दिखाएगा, सब जताएगा, सब बताएगा। कोई गलत इंसाफ नहीं होगा कि तुम्हें इसकी सज़ाई गलत मिल गई, तुमने ऐसा नहीं किया था, सब याद दिला देगा। वो अल्लाह ही ऐसा है, कुछ भूलता ही नहीं है।
اس کے فرشتے ایسے ہیں کچھ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، سب لکھ ڈالتے ہیں۔ نیکی کر، گناہ کر، سلام کر یا گالی دے، ناچ گانا کر یا اللہ کی عبادت کر، لوگوں سے نفرت کر یا ان سے محبت کر، لوگوں کے کام بنا یا بگاڑ، راتوں کو نشے میں مبتلا ہو، راتوں کو اللہ کے حکم کے خلاف چل یا رات کو اللہ کی فرما برداری کر، وہ سب لکھ رہے ہیں اور وہ سب دیکھ رہا ہے، سب کا حساب کرے گا، سب کو دکھائے گا کہ کس نے اللہ کے حکم پر زندگی بتائی اور کس نے اللہ کو بھلا کر زندگی بتائی۔ پھر اللہ نے ایک دن طے کر دیا ہے، بتاؤ کیسے زندگی بتاتے ہو۔ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب بتایا جائے گا، سب جتایا جائے گا، کیسے زندگیاں گزار کر آئے ہو، کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کو سمجھیں، اس زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہم کہاں چلے جائیں گے، ہم سے حساب کتاب کیوں لیا جائے گا، اور پھر ہمیں اپنے اعمال کے مطابق فیصلہ سنایا جائے گا، اور ہماری وہاں مانی جائے گی نہیں اور وہاں ہماری چلے گی نہیں۔ جو رب فیصلہ کرے گا وہ اپنانا پڑے گا، اس کا ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اس کو ماننا ہی پڑے گا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، وہاں جو اللہ کا فیصلہ ہوگا اسے اپنانا پڑے گا، اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں، کرو گے، ضرور کرو گے، اور کرنا ہی پڑے گا، وہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی اور ہو، یہ دنیا کی کیسی طاقت ہو، اسے ماننا ہی پڑے گا، اسے ماننا ہی پڑے گا، اسے ماننا ہی پڑے گا۔ اللہ نے جسے کامیاب کر دیا وہ کامیاب ہے، وہ چاہے گا بھی ناکام ہونا وہ نہیں ہو سکتا، اسے اللہ کامیاب کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ نے کامیاب کیا ہے۔ دنیا میں انسان کچھ بھی کر لے نہیں کر سکتا، اللہ کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں انسان کچھ بھی کر لے، اللہ عزت دینا چاہتا ہے تو عزت ہی ملے گی، ذلت نہیں مل سکتی۔ کچھ بھی کر لے اور انسان کچھ بھی کر لے، عزت نہیں پا سکتا، عزت نہیں پا سکتا اگر اللہ ذلت دینا چاہتا ہے۔ اللہ نے اسے وہاں کامیاب کرنا چاہا، کامیاب کرا، کوئی اسے ناکام نہیں کرا سکتا، وہ ناکام نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا رب، اس کا مالک، اس کا اللہ، اس کا خالق اس کو کامیاب کر رہا ہے، اس کو جنت دے رہا ہے۔ کسی میں طاقت نہیں اس کے فیصلے کو بدل دے، کسی میں طاقت نہیں ہے اس کے فیصلے کو بدل دے، اس کے عذاب سے بچا لے۔ اگر کسی کو اللہ نے ناکام کر دیا، کسی کی نہیں سنی جائے گی، کسی کی نہیں مانی جائے گی، وہاں صرف اللہ کی چلتی ہے، اللہ کی چلے گی، اللہ کے حکم چلیں گے۔ ہاں، پھر دیکھو، دل چاہے یا نہ چاہے جنت میں بھی جانا پڑے گا، دل چاہے یا نہ چاہے پھر جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ گزارو کیسے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس کو اللہ نے جہنم میں گروایا، پھر اس پر فرشتوں کی مار لگی، اور پھر وہ فرشتوں سے کہے گا رحم کرو، رحم کرو۔ فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں، ہم کہاں سے رحم کریں۔ میرے بھائیوں، ایسے کام کرو کہ ہمارا رحمان، ہمارا رحیم، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہم سے محبت کرنے والا ہمارا رب، جو سب کا رب ہے، جس نے ساری دنیا بنائی، جس نے ساری مخلوق بنائی، جو سب کو دیکھنے والا ہے، سب کو کھلانے والا ہے، سب کو پلانے والا ہے، سب کو جلانے والا ہے، پھر سب کو مارنے والا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اور پھر اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے، پھر ان کا حساب کتاب کرنے والا ہے، پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کے فیصلے کرنے والا ہے، پھر اسی کی حکومت چلے گی۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ اس کو ایسا راضی کرو کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو، وہ ہم پر رحم کرے، وہ ہم سے راضی رہے، وہ جیسے اس کے وعدے محبت کے ان سے محبت کرے، ہم اس کے ایسے حکم مان کر جائیں، ہم ایسی زندگی گزار کر جائیں، ایسی زندگیاں بتا کر جائیں کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ ہاں، ناراض نہ ہو، راضی ہو، ہم سے وہ محبت کرے، ایسے کام نہ کرو کہ اس کا غصہ ہو، وہ ہم سے ناراض ہو، اس کی ناراضگی ہم پہ ظاہر ہو۔ میرے بھائیو، اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھو، اپنے اللہ کے حکموں کو پہچانو کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے،
اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، ان باتوں کو پہچانو، ان باتوں کو سمجھو۔ ہاں، یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنانا ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا میں کتنی چیزیں حاصل کر لو، ایک بڑی تعداد کی ایک بڑی چیز حاصل کر لو، ایک بڑی طاقت حاصل کر لو، ایک بڑی حکومت حاصل کر لو، ساری دنیا حاصل کر لو، ساری دنیا، اگر اللہ کا حکم زندگی میں نہیں ہے تو ناکام ہے۔ کتنی چیز حاصل کر لو، اگر زندگی میں ایمان نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، تو ناکام ہے۔ احمق ایسے انسان، بے وقوف ایسے انسان جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی ناکام ہو جائیں، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ کی نعمت سے دور ہو جائیں، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، جو جنت کو بھلا دیں، جو رب کو بھلا دیں، جو نبی کو بھلا دیں، جو عذاب کو بھلا دیں، پھر ایسے لوگوں کا لیے اللہ نے ایک دن طے کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اللہ کو پہچانو، نبی کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ ہاں، کیسی محبت کرنی چاہیے ہم اپنے اللہ سے، کیسی محبت کرنی چاہیے ہم اپنے نبی سے، کیسی محبت کرنی چاہیے ہم اپنی فیملی سے، اس بات کو سمجھو، پہچانو، ان پر غور تو دو ان باتوں کے بارے میں۔ آج اس کڑوی زبان کی وجہ سے ہم نے اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی فیملیوں میں ہی بگاڑ کر بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو، آپس میں محبت کرو۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، آپ معافی مانگو۔ معافی مانگنے سے محبت ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے۔ معافی مانگ لو، اپنے ہی تو ہیں۔ ارے یہاں کہاں ہمیشہ رہنا ہے، چلے جانا ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے لیے سب کو معاف کرنا سیکھو، اللہ کے لیے دل سے سب کو معاف کر دو۔ اللہ کی قسم، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ اللہ کو معاف کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ کسی نے دل دکھایا ہے، معاف کرو۔ کسی نے دل دکھایا ہے، معاف کرو۔ کسی نے غلط کہا ہے، کسی نے کچھ بولا ہے، اللہ پر چھوڑو، معاف کرو۔ اللہ فیصلے کرنے والا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنا سیکھو، اور معاف کرنے سے ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے، ایسی محبت پیدا ہوتی ہے جو بدلہ لینے سے نہیں ہوتی۔ تو اپنے اخلاق دکھاؤ، اپنی محبت دکھاؤ، اپنا پیار دکھاؤ، اور غلطیاں ماننے والے بنو اور معاف کرنے والے بنو، اللہ کا حکم پہچاننے والے بنو، اس پر زندگی بتانے والے بنو۔ کہاں ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ نہ جانے کتنے آئے، کتنے چلے گئے۔ یہ زندگی ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرو۔ کہو میرے ساتھ کہ اے اللہ، میں بڑا گناہگار بندہ ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، جان کر بھی کیے ہیں، انجانے میں بھی کیے ہیں، بھول سے بھی کیے ہیں، چوک سے بھی کیے ہیں۔ تو سب جانتا ہے، تو سب دیکھنے والا ہے، تو کسی سے بے خبر نہیں ہے، تو سب سے باخبر ہے، سب کو جاننے والا ہے، سب کو دیکھنے والا ہے، تجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ میرے مالک، میرے رب، میرے اللہ، آج ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے کیے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ کبھی نہیں کریں گے، اس بار معاف کر دے، کبھی نہیں کریں گے۔ جس کے ساتھ غلط کیا ہے، معافی مانگو، جس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو نیک دل بنائے، اور ہم سب کو اعلیٰ اخلاق والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلندیاں نصیب فرمائے، بڑے مقام نصیب فرمائے، بڑی عزت والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔